الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و امامنا و قدوتنا و اسوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں 25ویں پارے کی تفسیر بہت ہی مختصر انداز میں پیش ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے، جو چیزیں وجود میں آتی ہیں، جو چیزیں ختم ہوتی ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، سب اللہ کے تصرف میں ہے۔ یہی چیز سب سے پہلے بیان کرنی ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کو بیان کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یہ سورۃ الشعراء کی 2 آیات ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا لڑکے لڑکیاں دونوں ملا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ خوب جانتا، پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ 2 آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا۔ سب سے پہلی بات یخلق ما یشاء، کہ اللہ کا اختیار ہے اس دنیا کے اندر۔ دنیا و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، کائنات کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، تو وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یہ اللہ کا اختیار، اس کا تصرف ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک معاملہ ہے اللہ رب العالمین کا بندوں کے ساتھ، کہ اللہ کسی کو اولاد کی شکل میں لڑکیاں عطا فرماتے ہیں، کسی کو صرف لڑکے عطا فرماتے ہیں، کسی کو دونوں عطا فرماتے ہیں، اور کسی کو بانجھ رکھ دیتے ہیں، بے اولاد رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس میں انسان کو کسی طرح کا اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت اور کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی جواز انسان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ قدرتی چیزیں ہیں، یہ اللہ کو معلوم۔ آخر میں اللہ نے کہا انہ علیم قدیر، اللہ خوب جاننے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو بیٹیاں عطا کرنی ہیں، کس کو بیٹے عطا کرنے ہیں، کس کو دونوں عطا کرنے ہیں، کسی کو صرف بیٹے عطا کرنے ہیں اور کس کو باندھ رکھنے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے، بندوں کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کا تصرف ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، ہمارے معاشرے کے اندر آج نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں اس خاتون کی کیا عزت ہے، اس خاتون کی کیا عزت ہمارے معاشرے میں ہے جس سے صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسی خاتون کو ہمارے معاشرے کے اندر، جو ہمارا مسلم معاشرہ کہلاتا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو کس نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، کن نگاہوں سے اس کو دیکھا جاتا ہے؟ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، طرح طرح کے طنزیہ جملے اس پر کسے جاتے ہیں، اور اس کو ذمہ دار کھڑایا جاتا ہے، اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ جبکہ اللہ رب العالمین کا خود فرمان ہے کہ لڑکیاں اور لڑکوں کا دینا یہ اللہ کے تصرف میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ آج ہم ہیں کہ اللہ کے تصرف اور اختیار پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کے دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان لوگوں کا ایمان باقی نہیں رہا جو اس طرح کے اشکالات کرتے ہیں، کیونکہ تصور اس خاتون کا نہیں، یعنی قصور اس خاتون کا نہیں ہے۔ وہ تو صرف دنیا میں اولاد کے آنے کا ایک ظاہری ذریعہ اور سبب ہے۔ اصل مسبب الاسباب تو اللہ ہے، وہ تمام کو لڑکے اور لڑکیاں دینے والا ہے۔ یہ خاتون کیا کر سکتی ہے؟ اس کے اختیار میں کیا ہے؟ اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یخلق ما یشاء، اللہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لوگوں کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، خدشہ ہوتا ہے کہیں ان کا ایمان نہ ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ کی چیزوں میں، اللہ کے اختیارات پر انگلی اٹھانے والے ہم کون ہوتے ہیں؟
اللہ کے اختیارات پر جملے کسنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ انسان کی کیا حیثیت کہ اللہ کے سامنے وہ اشکالات کا اظہار کرے، اشکالات ظاہر کرے، اعتراضات کرے؟ یہ انسان کو اس چیز کا حق نہیں۔ لیکن آج ایک طوفان بدتمیزی ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ اس طرح کا گند پھیلایا جاتا ہے اور عورتوں کو اس طرح معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بھائی وہ بیچاری عورت وہ کیا کر سکتی ہے؟ اللہ کا جو حکم ہوگا وہی تو دنیا میں آئے گا۔ اللہ کا حکم ہے کہ لڑکیاں آئیں تو لڑکیاں آئیں گی، اللہ کا حکم ہے لڑکے آئیں تو لڑکے آئیں گے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان کیا۔ دوسری بات، جو لوگ اس طرح کو معیوب، اس طرح یعنی بیٹیوں کی پیدائش پر معیوب سمجھتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ناپسندیدہ ہوتے ہیں، تو ان کو یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ ان کا یہ طرز عمل جاہلیت والا عمل ہے، ان کا یہ عمل جاہلی عمل ہے۔ جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا؟ یہی ہوتا تھا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہاں ماتم منایا جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍّ يَدُسُّ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی اور اس کو اس کی بشارت دی جاتی تھی کہ آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، لڑکی آپ کے یہاں پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ مارے غصے کے لال پیلا ہو جاتا تھا۔ وہو قظیم، وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ میں اس چیز کا کیا کروں، زمین کے اندر دفنا دوں یا کیا کروں، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ الا ساء ما يحكمون، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں، بہت بری چیز ہے جو کر رہے ہیں۔ تو لڑکیوں کی پیدائش پر اتنا معیوب سمجھا جانا یہ جاہلی تصور ہے، یہ جاہلی رسم ہے کہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر ماتم مناتے تھے۔ اگر آج بھی اس طرح کا ماتم منایا جاتا ہے، اگر لوگ خوش نہیں ہوتے بیٹیوں کی پیدائش سے، تو پھر ان کا ایمان باقی کہاں رہا؟ گویا انہوں نے اللہ کے تصرف کے ساتھ کھلواڑ کیا، اللہ کے تصرف کے ساتھ وہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں، اختلاف کرنا چاہتے ہیں۔ اور کون کامیاب ہو سکتا ہے جو اللہ کے اختیار کو، اللہ کے تصرف پر انگلیاں اٹھائے؟ کیا اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ کیا اس کی کامیابی کی گارنٹی کوئی لے سکتا ہے؟ نہیں۔ عزیز بھائیوں، یہ چیزیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ چیزیں معمولی نہیں ہیں۔ صرف کہا جاتا ہے ارے ہم تو صرف ناراض ہی ہوئے اور کیا کیا؟ بھئی یہ ناراض ہونا اللہ کی منشا کے خلاف ہے، یہ اللہ کے اختیار پر انگلیاں اٹھانا ہے ناراض ہونا۔ کیوں آدمی ناراض ہو؟ دوسری بات جو اللہ رب العالمین آیت میں بیان فرمائی، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، پہلے اللہ رب العالمین نے لڑکیوں کا تذکرہ کیا، پہلے یہ نہیں کہا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا، جس کو چاہے اللہ بیٹے دے، بلکہ اللہ نے جملہ پہلے اس طرح استعمال کیا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، عورتوں کی بات پہلے کہی، بیٹیوں کی بات پہلے کہی، لڑکیوں کی بات پہلے کہی، بعد میں لڑکوں کی بات کہی۔ تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا قرآن کا، چھوٹا سا جملہ ان لوگوں کے خلاف، ان لوگوں پر تماچا ہے، زور کا تماچا ہے، جو ہمیشہ آزادی نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں، جو حقوق نسواں کے لیے نعرے لگاتے ہیں اور ڈیبیٹس کرتے ہیں، اس پر کیا مدعا بنا کر اس کو جھگڑتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ قرآن کا چھوٹا سا ٹکڑا ان کے چہرے پر تماچا ہے کہ عورتوں کا حقوق، خواتین کے حقوق تم کیا دو گے؟ قرآن 1450 سال پہلے ان کے حقوق دے چکا ہے۔ جب جاہلیت میں عورتوں کا کوئی رواج، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، اس وقت اسلام نے عزت دی ہے، اس وقت وراثت میں کوئی ان کا حق نہیں تھا، اسلام نے ان کا حق دیا ہے، حق تو اسلام نے دیا ہے۔ تم اسلام پر آوازیں اٹھاتے ہو کہ اسلام حقوق نسواں سے عاری ہے، کہ عورتوں کے حقوق اسلام نہیں دیتا ہے۔ ارے سب سے زیادہ حقوق تو اسلام نے دیا عورتوں کو، ہر چیز کو دیے، ہر ایک کو اس کے حقوق اسلام نے مقرر کیے۔ یہ اسلام کا نظام عدل ہے کہ ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتا ہے۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ برابری کہتے کس کو ہیں؟ برابری یہ نہیں کہتے کہ ہم اگر مثال کے طور پر بریانی کھا رہے ہیں تو چھوٹا بچہ بھی بریانی کھائے، یہ نہیں ہے، بلکہ برابری کہتے ہیں حقوق اور حدود کو پہچاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہم کو فراہم کرنا، جو لڑکے کے لیے، جو چھوٹے بچے کے لیے ضروری ہے وہ اس کو دینا، یہ اس کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ بڑا کچھ کھا رہا ہے تو چھوٹے کو بھی وہی دے، نہیں، چھوٹے کے لیے جو زیبہ دیتا ہے، چھوٹے کی صحت کے لیے جو مناسب ہے وہ چیز اس کو دی جائے گی کھانے کے لیے۔ یہ نہیں کہ اگر چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کو بریانی دی جائے گی، یہ برابری نہیں ہے۔ برابری کا معنی ہے حقوق اور حدود کو پہچاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ترمذی کی روایت ہے، وَمَن دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ جُزَاءُ جَهَنَّمَ، کہ جو جاہلیت کا ڈھنڈورا پیتا ہے، جو جاہلیت کے رسومات کو ادا کرنے کی کوششیں کرتا ہے، جو جاہلیت پر عمل کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔
تو آج جو اس طرح کے جملے کسے جاتے ہیں گویا یہ کیا ہے، جاہلی رسومات ہیں۔ جاہلی رسومات کو اگر کوئی زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ تو اس پر آدمی کو بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات لڑکیوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو لوگ لڑکیوں کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور تاریخ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، سیرت کا مطالعہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب کی جو نسل چلی ہے وہ بیٹے سے نہیں چلی، بیٹی سے چلی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اسی طرح دوسری آپ کی بہنوں سے چلی ہے، آپ کے کسی بیٹے سے نسب نہیں چلا، نسل نہیں چلی، بلکہ حضور کی جو نسل پھیلی ہے وہ بیٹی سے پھیلی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت حسن، حضرت حسین، اس سے پھر سلسلہ چلا گیا۔ تو جو لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں ان کو تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو آدمی کو سب چیزیں وہاں میسر آئیں گی۔ دوسری بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن دوستی وہی معتبر ہوگی، دوستی وہی کام آئے گی جو اسلام کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی، للہ ہوگی، فی اللہ ہوگی، وہی دوستی کل قیامت کے دن کام آئیں گی۔ ورنہ اگر دوستی محبت اللہ کے لیے نہیں ہے، دنیائی مفادات کے لیے ہے، تو پھر وہ دوستی پائیدار نہیں ہوتی۔ اگر پائیدار ہوتی ہے تو کل قیامت کے دن، قیامت کے میدان میں وہاں دو لوگ آپس میں دشمن ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ سب دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو پرہیزگار ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی بہت لمبی تفسیر، بہت لمبی تشریح ہے، مختصراً یہ کہ دوستی قیامت کے دن وہی کامیاب ہے جو دوستی اللہ کے لیے ہوگی، جو محبت اللہ کے لیے ہوگی، جو دوستی تقوی کی بنیاد پر ہوگی، وہی دوستی اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ ورنہ اگر دنیائی مفادات کے پیش نظر اگر دوستی کی جائے، محبت کی جائے، تو پھر یہ محبت اور یہ دوستی آخرت میں سوائے خسارے، سوائے نقصان کے کچھ نہیں۔ تو دنیا میں عام طور پر جو خرابیاں آتی ہیں وہ دوستوں کی وجہ سے آتی ہے۔ شیطان کبھی دوست کی شکل میں آ کر انسان کو بہکاتا ہے اور بندہ اس کو کر گزرتا ہے، ارے دوست نے کہا چلو کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں۔ تو حدیث پاک میں بھی اس پر خاص توجہ دی گئی کہ دوست عام طور پہ اپنے دوسرے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ الرجل علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل، ترمذی کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوست عام طور پر اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو خوب دیکھ لینا چاہیے آدمی کو کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس کے اس سے دوستی۔ دوسری بات یہ ہے، اس آیت میں کہا گیا الاخلاء، خلیل عربی میں کہتے ہیں جگری دوست کو۔ عربی میں دوست کے لیے بہت سے الفاظ آتے ہیں، بہت سے الفاظ کلمات آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صدیق، ہوتا ہے ایک ہوتا ہے رفیق، ایک ہوتا ہے زمیل، ایک ہوتا ہے خلیل، اور یہ بہت سے الفاظ آتے ہیں۔ اس میں سے چار یہ ہیں۔ صدیق کہتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولنے والا ہے، عام طور پر دوست اپنے دوست سے سچ بولتا ہے، اس لیے اس کو صدیق کہتے ہیں۔ رفیق اس دوست کو کہتے ہیں جو سفر میں ساتھ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح زمیل اس دوست کو کہتے ہیں جو کلاس میٹ ہوتا ہے، کلاس کا ساتھی ہوتا ہے، درجے کا ساتھی ہوتا ہے۔ اور خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو جگری دوست ہوتا ہے، جس کو ہم آج آپ کی اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، جگری دوست۔ خلیل کہتے ہیں جگری دوست۔ تو یہی جگری دوست جو دنیا کے اندر ہے، لیکن ان کی دوستی ایمان کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے لیے نہیں، ان کی محبت اللہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ دنیاوی مفادات کے لیے تھی، دنیاوی فائدے کے لیے تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ یہی دوستی کل قیامت کے دن ان کی دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی، ایک دوسرے کے وہ دشمن بن جائیں گے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے دوست کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ کل قیامت کے دن بندہ اپنا ہاتھ کترے گا، اپنے ہاتھ کو کٹے گا، ندامت کے مارے، حسرت کے مارے اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نبی کا راستہ، رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، وَلَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کاش میں فلاں کو اپنا جگری دوست نہ بنایا ہوتا۔ دیکھیے یہاں بھی خلیلہ کا تذکرہ آیا، خلیلاً، تو یہاں بھی کیا ہے، جگری دوست کے معنی میں ہے۔ تو وہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میری حالت نہ ہوتی۔ وَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اس نے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تعلیمات سے، اسلام کی تعلیمات سے مجھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ یہ دوست نہیں بلکہ دشمن ہے۔ تو یہ اس طرح کے حسرت کے جملے کل قیامت کے دن بندہ کرے گا اللہ کے سامنے، لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا،
کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ تو یہ سب چیزیں ہیں کہ دوست، جب آدمی کا دوست صحیح نہیں ہوگا تو پھر آدمی کا راستہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ آدمی دیکھیے دوستوں کا بڑا اثر ہوتا ہے آدمی کے پروان چڑھنے میں، آدمی کے صحیح اور برا ہونے میں۔ اگر آدمی کے دوست اچھے تو اس کا راستہ اچھا، اسلام والے ہیں تو اس کا راستہ اچھا۔ اگر دوسری بات، جو دوستی ہے وہ اسلام کی بنیاد پر اللہ کے لیے محبت جو ہوتی ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ دوستی تو وہ تھی جو اللہ کے لیے نہیں تھی تو جہنم میں قیامت کے دن کیا ہے وہ دشمنی کا سبب بنی۔ اب جو دوستی اللہ کے لیے ہوگی، جو دوستی محبت اللہ کے لیے ہوگی، اگر بندے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو اس کی بشارت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، کہ کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں وہ دو لوگ بھی ہوں گے جن کی محبت اللہ کے لیے تھی، اللہ کے لیے ملتے تھے، اللہ کے لیے جدا ہوتے تھے، ایسے دو لوگ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے۔ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن بھی کیا چیز کام آ رہی؟ وہ دوستی کام آ رہی ہے جو دوستی اللہ کے لیے تھی، جو دوستی نبی کے لیے تھی، جو دوستی ایمان کے لیے تھی، جو دوستی تقوی کے لیے تھی۔ تو عرض کرنے کا یہی مقصد ہے کہ آدمی جب دوست بنائے تو صحیح دوستوں کا انتخاب کرے۔ صحیح دوستوں کا انتخاب کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے ایک نقطہ مفسرین نے یہ بیان کیا کہ آدمی اس بات سے معلوم ہوا کہ اچھوں کے ساتھ رہنا واجب ہے اور بروں کا ساتھ چھوڑنا واجب ہے، بروں کا ساتھ چھوڑنا واجب ہے۔ اس طرح اس میں ارشاد فرمایا گیا، جس طرح کہا گیا کہ دشمن ہوں گے تو ظاہر بات ہے جب وہاں دشمن ہوں گے آدمی تو چاہتا ہے کہ دوستی ہمیشہ قائم رہے۔ وہ دوستی کیا جو چند دنوں کے لیے تھی پھر ختم ہو گئی، دشمنی میں تبدیل ہو گئی۔ دوستی تو وہی معتبر ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس لیے فرمایا گیا ایسوں کو دوستی بناؤ جو دنیا کے اندر بھی فائدے کا ذریعہ ہو اور آخرت کے اندر بھی فائدے کا ذریعہ ہو، اور یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کا ایمان راسخ ہوگا، جن کے اندر ایمان ہوگا، نبی کی تعلیمات ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں گے۔ آدمی اپنے دوستوں کا انتخاب صحیح کرے، اگر دوستوں کا انتخاب صحیح نہیں کرتا تو جو باتیں کہی گئی آدمی اسی کا مصداق ہوگا۔ تو بہت ضروری بات کہ آدمی اپنے دوستوں کا انتخاب صحیح کرے۔ آخری بات کہ دوست کس کو بنایا جائے، کیسے دوست بنایا جائے، دوست اصل دوست کس کو کہتے ہیں جو ان آیات میں کہا گیا؟ تو ایک حدیث پاک ہے، وَمَنْ ذَكَّرَكُمْ بِاللَّهِ رُؤْيَتُهُ وَزَادَكُمْ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، یعنی وہ شخص جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، جس کی گفتگو سے تمہارا علم بڑھے، جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی یاد آئے۔ ایسی صفات، یہ تین صفات جس کے اندر ہوگی وہی دوستی کے لائق ہوگا، اسی سے وہی دوستی کرنے کے مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوستی کے لائق نہیں۔ کیونکہ اللہ کی یاد آنا، آخرت کی یاد آنا، عمل میں علم میں اضافہ ہونا، یہ سب اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ سب اسلام کی نشانیاں اور علامات ہیں۔ تو آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے دوستوں کا انتخاب صحیح کرے۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آدمی کو خوب دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی دوستی کس سے ہے، کہ کس سے وہ دوستی کر رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دوستیوں کا صحیح انتخاب کرنے کی، اور دوستیوں کو صرف اسلام کی بنیاد پر اللہ کے لیے محبت اگر کسی سے کریں تو صرف اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔